أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم دے خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس بولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا کی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا، تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا. تا
عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلتی رہی التجائیں رویا غلاب کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بے جاہ جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھ پر کرم میرے رب نے کیا مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے اپنی عطا سے بلوا لیا ہے پہنچا میں پھر سے حتیم کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم Mr. Sufi. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. This week we talked about the journey of Hajj. We went over it not just being a physical journey but a spiritual journey of the heart as well. We spoke about Qurbani and giving sacrifice, not just sacrificing animal but giving up our nafs and sacrificing these as well, controlling our anger and having this sort of control. And we also spoke about the people who aren't able to do Hajj but are still able to turn back to Allah with zikr, with darood, with Quran, with remembrance, and engage in this journey as well. Now, how do we know whether our Hajj is accepted?
just like any form of ibadat, repentance, how do we know it is accepted? You essentially experience a change in your behavior, the way you talk and treat others, the way you carry yourself amongst your peers, the guilt you feel when you commit a sin, the attention to detail in your prayer and how you earn your income, halal or haram. And all these little things, wanting to do more zikr, wanting to do more darood, feeling a love for zikr, having this resonate in your heart, and being able to have faith when things go good or bad. This is some of the signs of the believer and somebody whose ibadah is being accepted. And even if we didn't attend Hajj, we still have the blessings that we're able to get from Allah through turning towards Him with zikr and darood. And inshallah, may Allah make it easy for all of us to attend Hajj in the future, give us the means to do so, and not just speak of it, but to experience the journey physically and spiritually. Jazakallah khair. MashaAllah, MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله 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 تو رحمان تو رحیم تو ستار تو غفار تو ذل جلال والاکرام تو یا حی یا قیوم تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا خوبصورت رشتے عطا فرمائے صحت عطا فرمائی ذکر عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما اس میں تیری رضا شامل ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو محبت شامل ہو عشق شامل ہو اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پچھلی راتوں میں ہم نے مراقبے کے حوالے سے دل کی دھڑکن میں اللہ کو محسوس کیا خاموشی میں سکون کو محسوس کیا اور مسجد نبوی کی روحانی کیفیت میں بیٹھنے کی کوشش کی آج ہم ایک اور عظیم سفر پہ جائیں گے آج ہم صرف مراقبہ نہیں کریں گے آج ہم دل کو حج کے سفر پہ لے کے جائیں گے یہ عام دن نہیں یہ ذوالحج کے دن ہیں وہ دن جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسم کھائی یہ وہ دن جن میں زمین پہ لاکھوں لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں اپنے رب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن
صرف وہی حاجی نہیں جو مکہ پہنچا، کبھی کبھی ایک ٹوٹا ہوا دل بھی اللہ کے دربار میں حاجی بن جاتا ہے۔ سب لوگ اپنی آنکھیں آہستہ سے بند کریں، گہری سانس لیں اور چھوڑ دیں۔ پھر سانس لیں اور محسوس کریں جیسے دنیا کا شور آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے۔ اب دل کو نرم ہونے دیں، اب تصور کریں آپ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ رات کا وقت ہے، ہزاروں چراغوں کی روشنی اور درمیان میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ۔ آپ خود کو وہاں کھڑا ہوا محسوس کریں، آپ خاموش ہیں لیکن دل رو رہا ہے۔ اب اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایسا محسوس کریں جیسے آپ کا دل اللہ کو جواب دے رہا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، اب تصور کریں آپ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، لیکن صرف جسم نہیں، آج
آپ کا دل بھی اللہ کے گرد گھوم رہا ہے۔ دنیا کے خیالات دور ہوتے جا رہے ہیں، صرف اللہ اللہ اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ اللہ اللہ۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اب اپنی سانس کو محسوس کریں، سانس اندر جائے، اللہ، سانس باہر آئے، اللہ، اب دل کی دھڑکن سنیں، جیسے دل کہہ رہا ہو، اللہ 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 اللہ۔ اب خود کو میدان عرفات میں محسوس کریں، لاکھوں لوگ، لیکن ہر کوئی اپنے رب سے اکیلے بات کر رہا۔ آپ بھی دل سے کہیں، یا اللہ، میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، یا اللہ، میرے دل کو پاک کر دے۔ اب آہستہ آہستہ واپس آئیں، اپنی سانسوں کو محسوس کریں، لیکن حج کی یہ کیفیت، یہ لبیک اللہم لبیک، یہ سکون اپنے دل میں ساتھ لے آئیں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو محسوس کریں، آہستہ آہستہ اپنی کیفیات کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے شکر گزار اور اسی کیفیت کو جب دل چاہے اسی انداز میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، اور اسی انداز میں جب بھی کبھی کسی پریشانی والی کیفیت میں ہو، اسی کیفیت میں جا کے اللہ کے حضور اپنی پریشانی کو اللہ کے آگے، اس کعبہ کے آگے، اس عرفات کے آگے اللہ کے حضور پیش کرتے رہیں۔ دعا ہے، یا اللہ، جیسے تو نے حجیوں کو اپنے گھر بلایا،
ویسے ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف بلا لے۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہر سانس میں لبیک کہتا رہے۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنی امت میں سچا عاشق بنا دے۔ یا اللہ ہماری سانسوں کو ذکر اور ہمارے دلوں کو اپنا گھر بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔